من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى ازاداران سید الشہداء. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. گویا ساری کائنات حسین ابن علی کے غم میں سوگوار ہے. عالم کا ذرہ ذرہ اشک بہا رہا ہے حسین کی مظلومیت پر. یہ لفظ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں تصور پیش کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر پردے ہٹ جائیں، اگر حقائق عالم ہمیں نظر آئیں، اگر یہ مادی دیواریں ہٹ جائیں اور ہم اس عالم کا باطن دیکھنے لگیں، تو یقین جانیں ہم سب دیکھیں گے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس وقت خون کے آنسو ہو رہا ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تصور نہیں ہے، یہ حقیقت عالم ہے. قرآن نے ہم سب کو سمجھایا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آپ سب کو یاد ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. یسبح للہ ما، جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وفی الارض زمینوں پر ہے، سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. کیا آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ پلاسٹک کا ٹکڑا تسبیح خدا میں مصروف ہو، جبکہ ماں میں یہ بھی آتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیواروں کی تسبیحیں سنی ہیں؟ نہیں سنی، لیکن تسبیح کرتی ہیں. یہ قرآن کہتا ہے زمین تسبیح گناہ ہے، آسمان تسبیح میں مصروف ہے. جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی تسبیح میں مصروف ہے، جو کچھ زمین پر ہے وہ بھی تسبیح میں مصروف ہے. لیکن نہ مجھے سنائی دیتا ہے، نہ آپ کو، نہ آپ کو نظر آتا ہے، نہ مجھے. وجہ ہماری آنکھوں پر پردے ہیں اور ہمارے کانوں پر پردے ہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے. کیا نظر نہ آنے اور سننے میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح الہی میں مصروف نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، مصروف ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا. جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح ہے، خدا میں مصروف ہے، میں نہیں دیکھ پاتا، میں نہیں سن پاتا، اسی طرح سے محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، اس کے بعد کائنات میں موجود ہر فرشتہ، ہر مخلوق، ہر موجود حسین ابن علی کے غم میں سوگوار ہوتا ہے. میں نہیں دیکھتا، مجھے سنائی نہیں دیتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح میں مصروف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حسین کے غم میں مصروف نہیں ہے. وہ تمام
چیزیں حسین کے غم میں مصروف ہیں۔ انسان کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے ارادہ دے کر، عقل دے کر، رستہ دکھا کر اس کے سامنے اختیار رکھ دیا ہے کہ اب تم چاہو تو کائنات کے ہر ذرے کی طرح سے خود کو خدا کا بنا لو، تاکہ جو خدا کے ہیں ان کی خوشی میں خوش ہو سکو اور ان کے غم میں غمگین ہو سکو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، اور اگر نہ چاہو تو تب بھی تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے غم منا رہے ہوں اور تم خوشیاں منانا چاہو تو تمہاری بدقسمتی ہے، مناتے رہو اور کرتے رہو۔ لیکن جب پردے ہٹ جائیں گے تو تمہیں کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آئے گا کہ ہر ذرہ غلام ہے حسین ابن علی کا۔ عزیزان من، اس لیے یہ جو محرم کا آغاز ہے، یہ آغاز ہر اس شخص کے دل کے اندر ایک غم کی فضا پیدا کر دیتا ہے جس کا کوئی رابطہ نبی کے گھرانے سے موجود ہو۔ اگر کسی کے دل میں نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کا درد ہے، نبی کے حوالے سے عشق اور محبت کی کیفیت کو خود میں محسوس کرتا ہے، تو پھر یہ وہ دن ہے جس میں خود نبی عزادار ہے۔ اگر نبی عزادار ہے تو پھر نبی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور نبی کے غم میں اللہ مغموم ہے۔ لہذا جب نبی غمگین ہے تو اللہ بھی اس غم میں شریک ہے، اللہ کے پاکیزہ فرشتے بھی اس غم میں شریک ہیں، اللہ کی مخلوقات بھی جو اللہ کی مطیع ہیں اس غم میں شریک ہیں۔ اگر وہ تمام مخلوقات جو اللہ کی مطیع ہیں اس غم میں شریک ہیں تو اب انسانوں کا امتحان ہے کہ کون اللہ اور رسول کا اطاعت گزار ہے اور کون نافرمان۔ جو اطاعت گزار ہے وہ غم اور سوگ میں شریک ہے، اور جو اطاعت گزار نہیں ہے، منحرف ہے، سرکش ہے، باغی ہے، وہ اس غم کے دائرے سے بھی خارج ہے۔ لہذا یہ غم فطرت کا غم ہے، یہ عزا کائنات کی عزا ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کر دوں، ہمارے استاد تھے، وفات پا گئے، بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے قم میں، حوزہ علمیہ قم میں۔ انہوں نے اپنا یہ واقعہ خود سنایا اور واقعی حیرت انگیز تھا۔ کہنے لگے کہ عاشور کا دن تھا، میں عبادات سے فارغ ہو کر حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے زیارات پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی، دیگر عبادات کی۔ کرنے کے بعد ابھی غم ہلکا نہیں ہوا۔ کہنے لگے میں حرم سے باہر آیا تو کچھ فاصلے پر ایک قبرستان ہے، 2 کنال پہ شاید، ایسے کہ دکانیں ہیں، درمیان میں قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں اللہ کے بڑے بڑے ولی دفن ہیں۔ کہنے لگے میں وہاں پر چلا گیا، اس کو قم میں شیخان کہتے ہیں وہ جو قبرستان ہے۔ کہنے لگے اولیاء اللہ وہاں پر دفن ہے، اس لیے میں وہاں پر چلا گیا۔ وہاں پر جا کر جب میں قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوا تو میں نے ایک کونے میں دیکھا علامہ سید محمد حسین طباطبائی، جو صاحب تفسیر المیزان ہے۔ تفسیر المیزان قرآن کریم کی اس زمانے کی وہ تفسیر ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، ایسی جلیل القدر، عمیق، گہری اور تمام عالم اسلام کے لیے قابل قبول تفسیر۔ اس کے مصنف سید تھے، بہت بڑے عارف، بہت بڑے اہل دل۔ کہتے ہیں دیوار کے کونے میں بیٹھے مصروف تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے وہ چونکہ میرے استاد تھے اس لیے میں خاموشی سے جا کر ان کی پیٹھ پیچھے بیٹھ گیا زمین پر۔ کافی دیر گزری، ان کے اعمال ختم ہوئے۔ جیسے ہی ان کے اعمال ختم ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھ کر بغیر کسی مقدمے کے کہا کہ چونکہ شاگرد تھے
کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں کیا کہوں، یہ سوال کیا کر رہے ہیں، آج کون سا دن ہے؟ کیا یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، یا یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج 9 محرم ہے، 10 محرم ہے، 11 محرم؟ ظاہر ہے یہ نہیں پوچھ رہے، انہیں بھی معلوم ہے آج 10 محرم ہے، انہیں بھی معلوم ہے آج کون سا دن ہے، پھر کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ وہ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ استاد آپ ہی بتائیے آج کا دن کون سا دن ہے؟ میں نے عرض کیا کون سا دن ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھا، سنگریزے اور مٹی اٹھائی، میرے سامنے یوں مٹھی کھولی، میں نے دیکھا ان کی مٹھی میں موجود سارے سنگریزے اور ساری مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے اور خون ابل رہا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا اگر پردے ہٹ جائیں تو تم دیکھو گے کہ اس وقت زمین کا ذرہ ذرہ خون آلود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت حسین ابن علی کی شہادت کا وقت ہے۔ یہ محرم، یہ عزا کے ایام، یہ وہ ایام ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں پاکیزگی ہو اور غم نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں حلال روزی کا اثر ہو، حلال کھانے کا اثر ہو، حلال رزق کا اثر ہو، لیکن وہ اس غم میں شریک نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ اگر شریک نہیں ہے تو پھر وجوہات تلاش کرنی چاہیے کہ کیوں وہ شریک نہیں ہے۔ یہ ایک عنوان ہے جس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ دوسری بات، یہ جو محرم کا آغاز ہے، اتنی تاکید ہے اس محرم کو باروح انداز میں منانے پر۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ کیوں اتنی تاکید ہے کہ ایک قطرے اشک اگر حسین ابن علی کے غم میں ان ایام میں میری اور آپ کی آنکھوں سے گرتا ہے، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، اس ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ بجھا سکے۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ کیوں یہ بات کہی گئی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے؟ کیوں غم حسین میں شریک ہونے پر اتنا زیادہ زور ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ اس طرح اظہار کرو کہ جیسے تمہارے اپنے گھر میں ماتم ہوا ہو؟ اپنے گھر میں ماتم کو تو ہم 2-4 دنوں میں بھول جاتے ہیں، چاہے کڑیل جوان ہو، 18 سال 20 سال کا، مہینے بعد آدمی بھول جاتا ہے، مہینے بعد رونا نہیں آتا، مہینے کے بعد انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسا معرکہ ہے، کیسا واقعہ ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی نہ میں نے اور آپ نے کربلا کے اس میدان کو دیکھا جہاں حسین ابن علی کا سر کاٹا گیا، نہ ہم نے ان آنکھوں سے زینب کبریٰ کو اسیر ہوتے دیکھا، نہ ہم نے ان آنکھوں سے معصوم سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگتے دیکھا، نہ ہم نے عباس علمدار کے بازو قلم ہوتے دیکھے، لیکن 1400 سال بعد آج بھی جب اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے اور خطیب عالم ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو آپ سب بلک بلک کر روتے ہیں۔ اپنے بچے پر نہیں روتے، اپنے والدین پر نہیں روتے۔ اس لیے ائمہ اطہار نے زور دیا کہ اس عزا کو زندہ رکھو، اس لیے کہ یہ عزا تمہارے اندر کی دنیا کو بدل دے گی۔ یہ عزاداری دنیا بدلنے کے لیے بھی ہے اور آخرت بدلنے کے لیے بھی ہے۔ اگر اس عزاداری کے نتیجے میں انسان حسین ابن علی سے جڑ جائے، حسین ابن علی کے وہ آرزو،
وہ فرامین، وہ امنگیں، وہ عزائم، وہ مقاصد جن کی خاطر حسین نے میدان میں کھڑے ہو کر یہ ساری قربانیاں دی ہیں، اگر اس عزا کے نتیجے میں وہ امنگیں ایک عزادار میں زندہ ہو جائیں تو وہ عزادار 1400 سال بعد جنم لینے کے باوجود حسین ابن علی کے لشکر میں شامل آئے۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری ایک طاقت ہے، ایک طاقت۔ یہ صرف گریہ نہیں ہے، یہ صرف چند آنسو بہانا نہیں ہے، یہ جو آنسو شوق سے بہتے ہیں، یہ آنسو دو طرح کے ہیں۔ ایک وقت آپ آنسو بہاتے ہیں اپنے غم اور درد کی وجہ سے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے، آپ کے سر میں تکلیف ہے، آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے، آنسو بہتے ہیں درد کی وجہ سے۔ لیکن ایک دفعہ آنسو بہتے ہیں عشق کی وجہ سے، مودت کی وجہ سے۔ ان دو آنسوؤں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ پہلے والے اشک، پہلے والے آنسو حیوانی آنسو ہیں، اس لیے اس درد پر آنسو ہے جو جسمانی طور پر مجھے تکلیف پہنچی ہے، کسی نے مجھے گالی دے دی، کسی نے مجھے میری بےزتی کر دی، کسی نے مجھے میری توہین کر دی، کسی نے مجھے مار دیا، کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا، کسی نے کچھ کیا، میرے اندر غم اور درد کا طوفان اٹھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو یہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف وہ آنسو ہیں جو آنسو اسی طرح مقدس ہیں جس طرح خون حسین مقدس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان آنسوؤں کا تعلق حسین ابن علی کی مظلومیت سے بھی ہے اور ان کے عزم راسخ سے بھی ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی دلوں کے بادشاہ کا نام ہے، حسین ابن علی جرأتوں کے امام کا نام ہے، حسین ابن علی مسلخ عشق میں اپنی پوری ہستی بارگاہ رب میں قربان کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین کہہ کر اللہ کی عبودیت اور بندگی میں غرق ہونے کا نام اور اس ہیرو کا نام حسین ابن علی ہے۔ جس حسین ابن علی کو اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد اپنا غم یاد نہیں رہتا، اللہ کی رضا یاد رہتی ہے، اللہ بھی اس حسین کی رضا کے لیے اس کے ہر ماتمی، ہر سوگوار اور ہر اشک بہانے والے کو حسین سے جوڑ دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے غموں کا رونا نہ روتا ہو، حسین پر روتا ہو۔ اس لیے یہ غم اسی لیے عبادت ہے، یہ آنسو اسی لیے عبادت ہے۔ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ رونا کیوں؟ رونا موت پر وہ درد ہے، اپنا بچہ مرتا ہے درد ہوتا ہے، اس درد کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ اس رونے کو اگر آپ کنورٹ کر دیتے ہیں حسین ابن علی کی طرف کہ میرا بچہ گیا تو کیا ہوا، میں حسین پر اشک بہاؤں گا، تو یہی رونا بہترین اور مقبول ترین عبادت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ عزاداری اگر اس طرح سے پاکیزگی کے ساتھ منعقد ہو تو اس سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں ہے۔ عبادات بہت ہیں، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے،
زیارات اور باقی تمام اعمال، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں. لیکن کچھ عبادتیں ہیں واجبات میں، فرائض میں. ان فرائض کو ادا کیے بغیر انسان نہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے اور نہ ہی حسین کے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے. اللہ کی رب بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ضروری ہے. حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے حسین نے جس رستے پر قدم اٹھایا ان رستوں پر چلنا ضروری ہے. حسین نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھنی ہے. حسین نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھنا ہے. حسین نے حج کیا، میں نے حج کرنا ہے. حسین نے سچ بولا، میں نے سچ بولنا ہے. حسین نے خمس دیا، تقسیم کیا، میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. حسین نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. حسین نے جہاد کیا، میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کام فرائض میں شامل ہیں. فرائض میں میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو حیرت بھی ہوگی. اگر آپ شرعی احکام کے حوالے سے دیکھیں تو عزاداری سید الشہداء کے بارے میں نہ امام نے کہا کہ یہ نماز کی طرح سے فرض ہے، نہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ نماز کی طرح سے فرض ہے، نہ خود امیر المومنین نے کہا، نہ امام حسین نے کہا، نہ بعد کے ائمہ نے کہا. سب نے کہا مستحب ہے. سب نے کہا کہ یہ مستحب ہے، ثواب کا سبب ہے، تمہیں زندہ کرنے کا سبب ہے، ضرور کرو. لیکن اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرنے کی وجہ سے جہنم نہیں جائے گا، کسی اور وجہ سے جائے تو اور بات ہے. لیکن اس کے باوجود کہ یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کے جتنے واجب احکام ہیں، نماز سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر حج تک، حج سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر خمس اور باقی اعمال تک، ان تمام اعمال کو اگر کوئی عبادت زندہ کر سکتی ہے اور ان تمام واجب اعمال کے اندر روح پیدا کر سکتی ہے تو وہ عبادت خود واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جس کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں. اس لیے عزاداری سید الشہداء نماز کو زندہ کرتی ہے. توجہ چاہیے آپ کی. جو لوگ نماز اور عزاداری کو لڑاتے ہیں نا، ان کے منہ پر تماچا لگنا چاہیے. عزاداری نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے اور نماز عزاداری کے بغیر ممکن نہیں ہے. عزاداری کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کمزور، متواضع، خاکسار، منکسر اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں چٹان بنا دیتی ہے. یہ عزاداری ہے. عزاداری انسان کے اندر ایک ایسی روح پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے سامنے بڑے سے بڑے یزید کو دیکھتے ہوئے بھی حسین کی طرح سے کھڑا بھی ہو جائے اور پوری طاقت سے مقابلہ بھی کرے. یہ عزاداری کا کمال ہے. یہ عزاداری ہے جو علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری. یہ عزاداری ہے جو انسان کے اندر جرأت پیدا کرتی ہے. جرأت وہ عزادار نہیں ہے جو ہلکی سی کسی مصیبت میں آ کر علم چھوڑ کر بھاگ جائے. وہ عزادار نہیں ہے جو کسی چھوٹے سے ایف آئی آر کی وجہ سے گھر سے نکلنا بند کر دے. وہ عزادار نہیں ہے جو کسی ایک پولیس کے سپاہی، حوالدار، ایس ایچ او کی آمد پر لکھ کر دے دے کہ ہاں میں نے اب عزاداری نہیں کرنی. وہ عزادار نہیں ہے، وہ دکاندار ہے. عزادار وہ ہے جو حسین ابن علی کے نام کو بلند کرنے کے لیے جان جائے تو وہ کھڑا رہے، آبرو جائے کھڑا رہے، بچے جائیں کھڑا رہے، جیل جانا پڑے کھڑا رہے. اس لیے کہ حسین نے استقامت سکھائی ہے، بزدلی نہیں سکھائی ہے.
یہی وجہ ہے کہ عزادار اگر حقیقی معنوں میں عزادار ہو تو اس کے قدموں کی خاک بھی شفا بن جاتی ہے. اسی لیے ورنہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قبر کی خاک کو شفا سمجھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم اس کو خاک شفا سمجھتے ہیں. کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی مٹی کو. اس کو ہم کہتے ہیں یہ خاک شفا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر عزادار پاکیزہ ہو، عزادار باعمل ہو، عزادار واجبات کا پابند ہو، عزادار محرمات سے اپنے آپ کو روکتا ہو، عزادار خدا کی نافرمانی کے میدان میں دور چلا جاتا ہو اور اطاعت خدا کے میدان میں صف اول میں کھڑا ہوتا ہو، عزادار اگر اپنی آنکھوں کو، زبان کو، کان کو حرام سے بچاتا ہو، اگر عزادار حسین ابن علی کے محب کے لیے جان بچھا کر ہر چیز قربان کرنے پر تیار نظر آتا ہو، اگر عزادار سارا سال محنت کر کے کمائے ہوئے پیسے سے ان ایام میں عزاداروں کی خدمت کر کے حسین کے نام پر پیاسوں کو پانی اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو، تو ایسے عزادار کی عزاداری بھی عبادت ہے. اور ایسے پاکیزہ باعمل عزادار کے قدموں کی خاک کو بھی بیماروں کے لیے اللہ شفا بناتا ہے. میں اس لیے عزاداری کو معمولی نہ سمجھیں، عزاداری کو رسم نہ سمجھیں، عزاداری کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ بھئی سال میں ایک دفعہ ہم نے عزاداری کرنی ہے اور صبح سے لے کر شام تک مختلف علماء اور ذاکروں کو پڑھانا ہے اور لوگوں نے آ کر واہ واہ کرنی ہے اور کچھ گریہ کر کے واپس چلے جانا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے عزاداری. عزاداری یہ ہے کہ اس عزا کے نتیجے میں روح تبدیل ہو جائے اور حسین ابن علی سے جڑ جائے. یہ عزاداری ہے. اس عزاداری کے نتیجے میں اندر اتنی نورانیت پیدا ہو جائے کہ ایک عزادار اگر آپ کے حق میں کوئی زیادتی بھی کرے تو اس کو آپ سینے سے لگا سکیں. اس عزاداری کو ہم عزاداری کہتے ہیں جس کے نتیجے میں نگاہ لطف حسین اور آل حسین کے ہم مستحق بن سکیں. اس لیے وہ عزاداری حسین ابن علی کی توجہ ہماری طرف مبذول کرتی ہے. ہم عام طور پر ذاکرین سے، خطبہ سے سنتے ہیں کہ ان عزاداریوں میں مجالس میں خود حسین ابن علی آتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں. کس عزاداری میں آتی ہے؟ وہ عزاداری جس کا بانی پاکیزہ ہو، جس کا جو پیسہ اس عزاداری پر لگتا ہے وہ حلال کا ہو، جس کی زندگی میں حرام کا ارتکاب نہ ہو، جس کی زندگی حسین کی اطاعت میں گزرتی ہو، جو لوگوں سے تعریف بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ حسین کی توجہات کے لیے عزاداری منعقد کرتا ہو. اس لیے ہو سکتا ہے دو عزاداریاں ہوں، ایک آپ کے بغل میں، ایک یہاں پر. ایک عزاداری میں 20,000 لوگ موجود ہوں، دوسری عزاداری میں ٹوٹل 20 لوگ موجود ہوں. لیکن اس بارگاہ میں عزاداری کی قبولیت کا معیار آیا تعداد ہے یا کچھ اور؟ تعداد کبھی بھی نہیں ہے. 20,000 نہیں، 20 لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائیں، اگر ان کے اندر وہ پاکیزگی نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. اور اگر پاکیزگی ہے، صرف گھر کے وہ چند افراد، ایک ہی گھر کے 8 افراد 10 افراد بیٹھ کر حسین ابن علی کا ذکر کر کے آنسو بہائیں، نہیں میاں بیوی ہو، والدین ہو، بچے ہو، صرف یہی ہو، مختصر ترین افراد. اگر یہی لوگ گھر میں بیٹھ کر عزاداری کریں تو ان کی عزاداری چونکہ خالص بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، عند الحسین بھی اور عند اللہ بھی، یہ عزاداری اس 20 لاکھ لوگوں کی عزاداری پر فوقیت رکھتی ہے. اس لیے اللہ کے ہاں، حسین کے ہاں تعداد کبھی بھی شرط نہیں ہے، کمیت کبھی بھی شرط نہیں ہے. میں آخر میں
چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ 6:15 تک، بعد میں چونکہ اذان ہے تو میں ختم کروں، تو اس اعتبار سے بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کے لیے کہ عزاداری کی قبولیت کا معیار کیا ہے عرض کروں۔ ایک دفعہ ذرا سب مل کر سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ سب نے امیر المؤمنین کی یہ فضیلت سنی ہے، فضیلت عجیب و غریب ہے کہ امیر المؤمنین نے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، امام حسن نے، امام حسین نے روزہ رکھا۔ کیوں منت مانی تھی؟ کتنے دن؟ 3 دن۔ سب نے روزہ رکھا عین افطار پر۔ ایک رات مسکین آیا، دوسری رات اسیر آیا، تیسری رات یتیم آیا، دسترخوان میں جو کچھ تھا اس گھرانے نے مل کر وہ سب کچھ دے دیا۔ وہ کیا تھی؟ روٹیاں۔ آپ نے سنا ہوا ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، سورہ حل عطا میں تفصیل سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تفصیل بیان کرتا۔ سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین اور ان کے گھرانے نے جو روٹیاں دیں، ان روٹیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا اس نقطے پر؟ چونکہ عام طور پر ہم کسی اور دنیا کے حامل ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھئی فلان شخص نے 1 کروڑ روپیہ دیا، اوہو اس نے بہت بڑا کمال کیا، فلان شخص نے بہت بڑی عزاداری کی ہے، لاکھوں لوگ آئے، لاکھوں کا خرچہ ہوا، یہ بڑی مقبول عزاداری ہے، فلان عزاداری میں سب لوگ بہت دیر تک روتے رہے، بہت مقبول عزاداری ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی روح بھی موجود تھی یا نہیں تھی۔ اصل چیز وہ روح ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں امیر المؤمنین اور ان کی زوجہ اور دونوں بچوں نے جو روٹیاں دی، 4 روٹیاں ہیں ٹوٹل، ایک ان کی، ایک ان کی، 2 بچوں کی، 4 روٹیاں۔ روٹی کس چیز کی ہے؟ جو کی۔ جو کی روٹی کی قیمت کیا ہے؟ آج یہ جو میدے اور آٹے کی روٹی ہے بازار سے آپ لیتے ہیں، کتنے میں لیتے ہیں؟ 25 روپے میں۔ 4 روٹیوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ 100 روپے۔ 3 راتیں 4 روٹیاں دے دی گئیں، ان کی قیمت کتنی ہوئی؟ 300 روپے۔ 300 روپے کوئی بہت بڑی رقم ہے، اور وہ بھی جو کی روٹی جو کھانے میں بھی مشکل ہے، اور صرف علی اور علی کا گھرانہ ہی کھاتا ہے، باقی لوگ تو نہیں کھاتے۔ لیکن اس گھرانے نے یہ روٹیاں دیں، اور جب یہ روٹیاں دیں اللہ کی طرف سے آیات اتنی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے اس مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو روٹیاں دے رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ انما، بے شک، نطعمکم، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، صرف اس لیے کہ خدا راضی ہو، صرف اس لیے، نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، ہم تم سے کوئی ایسی بات نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے؟ جزاء، کہ تم ہمیں جزا دو، ولا شکورا، تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یعنی گویا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کا گھرانہ جب یہ 4 روٹیاں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انسان میں، سورہ دہر میں تقریباً 18 آیتیں اتار کر بتاتا ہے کہ جب نیک کام کرو تو اس نیک کام کو اس طرح کرو جس طرح علی اور اس کا گھرانہ کرتا ہے۔ یہ ہے علی کے گھرانے کی شان۔ دوسری طرف جو یہاں پر بزرگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا، کئی جگہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، ہم جب چھوٹے تھے تو نصاب کی کتابوں میں ایک واقعہ درج ہوتا تھا کہ نبی کریم نے اصحاب سے کہا کہ لوگوں مجھے مدد چاہیے، پیسہ چاہیے جنگ کے لیے، فلان کام کے لیے، تو تم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے وہ لائے۔ ہوا یہ کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے قبول فرمایا۔ دوسرے صاحب آئے، اصحاب میں سے دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اپنا سب کچھ دیا، اور جب رسول اللہ نے پوچھا یہ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، تو کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اگر چھوڑا تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ کہانیوں میں تو ہے، یہ قصوں میں ہے، کس حد تک درست ہے، کس حد تک جھوٹ ہے، یہ اللہ ہی جانے اور وہی لوگ جانے جو اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں
کوئی ایسا چھوٹا سا واقعہ بھی نہیں ہے کہ جو اس موقع پر یہ بتا سکے کہ جب ایک شخص اپنی ساری ہستی ساری دولت لے کر نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میں گھر خالی کر کے آیا ہوں اور کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ایک آیت نہیں، آیت کا ایک لفظ بھی اترا ہو، ایک لفظ بھی اترا ہو، نہیں، کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اور ادھر صرف 4 روٹیوں پر 18 آیتیں اترتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ معیار مقدار نہیں ہے، معیار وہ اندر کی پاکیزگی ہے، للہیت ہے، لوجہ اللہ، اس عمل کا انجام دیا جانا ہے. اس لیے عزاداری خالص ترین اعمال میں سے ہے، خالص ترین اعمال میں سے. آپ قربانی کرتے ہیں اور قربانی میں ہزاروں قسم کے وسوسے ہوتے ہیں انسان کے اندر. بڑا جانور لے کے آؤ، زیادہ پیسے خرچ کرو اور لے کر آؤ تو گلیوں میں پھراتے رہو قربانی کے دن تک، اور آخری دن بھی سب کو بتاتے رہو کہ ہم نے اتنے حیوان لیے، اتنے جانور لیے، اتنی بڑی قربانی کی. کیوں؟ سب میں ریاکاری اور دکھاوا. لیکن حسین ابن علی کی عزاداری کیسی عزاداری ہے؟ جس میں انسان کسی کونے میں بیٹھتا ہے، سر جھکاتا ہے اور اشک بہاتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اپنی دنیا میں گم ہو کر اپنے اندر کی اس دنیا کو حسین پر بہنے والے ان پاکیزہ اشکوں کے ذریعے سے دھوتا چلا جاتا ہے اور پاک ہوتا چلا جاتا ہے. یہ خالص ترین عبادت ہے، خالص ترین عبادت. اسی لیے کہا گیا کہ حسین ابن علی پر اگر ایک قطرے اشک ان شرائط کے ساتھ انسان بہاتا ہے تو وہ ایک قطرے اشک جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے کہا گیا. میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کچھ اور واقعات اور کچھ اور موضوعات پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، لیکن ٹائم بھی کم تھا اور خود یہ موضوع اتنا، چونکہ آج پہلا دن ہے، موضوع ایسا تھا کہ جس پر یہ باتیں کرنی پڑی اور یہاں تک پہنچ گئے. میں چند جملے صرف اس ہستی کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا جس نے حسین جیسا فرزند پال کر معاشرے کو دیا، جو حسین کی مربی ہے، جس نے حسین کی تربیت کی ہے، جس نے حسین جیسا شاہکار انسانی معاشرے کو دیا ہے کہ تا قیام قیامت حسین جیسا کوئی نہیں ہے. کون ہے؟ کائنات کی مظلوم ترین ہستی فاطمہ الزہرا، کائنات کی مظلوم ترین ہستی. ذرا سوچ سکتے ہیں آپ کہ کم از کم نبی کریم کی وفات کے موقع پر اگر ان کی وراثت کے طور پر کوئی باقی ہے وارث کے طور پر تو وہ کون ہے؟ صرف ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے. کوئی شخص 4 بیٹیوں کا قائل ہو یا ایک بیٹی کا قائل ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو امر مسلم ہے نا کہ جب نبی کی وفات ہوئی تو فاطمہ ہی تھی. یہ تو سب مانتے ہیں. کیا نبی جیسی شخصیت کی وفات کے بعد اس بیٹی کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے جس کو قرآن اور کلام نبوی میں وہ مقام دیا گیا جس مقام پر نہ مریم ہے، نہ سارہ ہے، نہ کوئی اور، انبیاء کی مائیں نیچے ہیں اور فاطمہ اوپر، وہ مقام، اس مقام کی حامل وہ ہستی جو نبی کے بعد نبی کی آخری نشانی ہے، اس آخری نشانی کے گھر کا دروازہ ایسا ہے کہ وہاں پر جب فرشتہ بھی وہی لے کر آتا ہے تو اجازت لیے بغیر اس دہلیز کو کراس نہیں کرتا اور گھر میں داخل نہیں ہوتا. یہ کیا ہوا کہ نبی کے بعد وہی دروازہ چلنے لگا؟ کیا ہوا کہ نبی کے بعد اسی دروازے پر کفار نہیں آئے، مشرکین نہیں آئے، یہودی اور عیسائی نہیں آئے، مسلمان آئے اس دروازے کو چلانے کے لیے؟
کیا ہوا؟ کیا اس سے بڑھ کر مظلومیت ہو سکتی ہے کہ فاطمہ الزہرا گھر کے اندر ہوں؟ اور بخاری کی اور مسلم کی بعض روایات کے مطابق جب کسی نے پوچھا کہ اے فلان کیا تم اس گھر کو جلا ڈالو گے جبکہ اس گھر کے اندر فاطمہ ہے؟ کہا فاطمہ ہو تب بھی جلاؤں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امت نے اس نبی کی مودت کا صلہ کیا دیا ہے، نبی کی محنتوں کا صلہ کیا دیا ہے۔ میں اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں الفاظ پیش کرنا چاہوں تو الفاظ بہت چھوٹے ہیں اور ان کا غم بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے۔ وہ فاطمہ جن کی رضا رضائے رب ہے، وہ فاطمہ جن کی خوشی خوشی ہے اللہ کی، وہ فاطمہ جن کے دکھ پر سارا عالم دکھی ہو جاتا ہے، وہ فاطمہ جن کی مسکراہٹ پر کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ اس فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کہ وہی فاطمہ اسی امت کے ان اکابر کے دروازوں پر جا جا کر علی کے حق کے حصول کے لیے مطالبے کرے اور ہر دروازے سے ٹھکرا دیا جائے، اس سے بڑھ کر ظلم۔ اور یہاں تک کہ اب وہ نوبت آئے کہ فاطمہ کو کہا جائے کہ آپ اتنا روتی ہیں کہ نہ ہمیں دن میں چین ملتا ہے نہ رات میں سکون ملتا ہے۔ علی سے کہا جائے اے علی اپنی زوجہ کو یا رات میں رونے دیں یا دن میں تاکہ ہمیں کچھ تو سکون ملے، اور علی مجبور ہو کر بیت الاحزان بنائے تاکہ فاطمہ جا کر وہاں پر روئے، تاکہ فاطمہ کے رونے کی آواز بھی امت کو پریشان نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر ظلم، اس سے بڑھ کر ظلم۔ میں کیا عرض کروں اس فاطمہ کو۔ میں دو واقعات پر گفتگو ختم کروں گا، چھوٹے چھوٹے۔ جب فاطمہ الزہرا بستر علالت پر تھی تو اسماء دیکھتی ہیں چہرے پر بڑی رونق ہے، فرماتی ہے کہ اے بنت رسول آج آپ کے چہرے پر رونق ہے، لگتا ہے آپ کی صحت اچھی ہے، بہتر ہو گئی ہیں آپ۔ فرماتی ہیں کہ نہیں اسماء، آج وہ دن ہے جس میں میں نے اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں اس دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہی ہوں، اس کیفیت میں تیاری کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اسماء میں نہا لوں اور اس کے بعد جاؤں گی اپنے حجرے میں، کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دینا، جواب ملے تو ٹھیک، جواب نہ ملے تو علی کو خبر کر دینا کہ آئے فاطمہ کی خبر لے، فاطمہ جا رہی ہے۔ اسماء مضطرب ہے، اسماء کہتی ہے ان بچوں کو فاطمہ نے نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، سروں پر کنگھی کی، بال سنوارے، اور اس کے بعد بچوں کو اسماء کے حوالے کیا اور خود حجرے میں چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی، اسماء کہتی ہے میں بے چین تھی، مضطرب تھی، میں نے دستک دی، جواب نہیں ملا، جب جواب نہیں ملا میں نے رونا شروع کر دیا اور خادم کو بچوں کے ساتھ بھیجا مسجد نبوی میں کہ جاؤ علی کو خبر کر دو۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب حسن اور حسین مسجد میں تشریف لائے اور جب قریب آئے علی ابن ابی طالب کے تو وہ صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، صبر کا بند جب ٹوٹ گیا تو روتے ہوئے کہنے لگے یا ابانا یا ابانا قد ماتت امنا، ابا جان ہماری والدہ چلی گئی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ آواز فاطمہ کے موت اور شہادت کے حوالے سے علی ابن ابی طالب نے سنی، ایک دفعہ اپنی اس جگہ پہ کھڑے ہوئے، لیکن پھر کھڑے نہ رہ سکے، زمین بوس ہوئے اور ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور پھر اٹھ نہ سکے۔ اس کیفیت میں اصحاب نے آپ کو سہارا دیا، گھر لے آئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے، اصحاب باہر ہیں، علی حضرت زہرا کے سرانے پر ہیں، قریب آئے، آواز دی فاطمہ فاطمہ فاطمہ، آواز دے رہے ہیں، فاطمہ کی طرف سے خاموشی ہے۔ کچھ دیر گزری، علی کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، روتے ہوئے کہنے لگی فاطمہ میرے سلام کا جواب دو، میں کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے یہ کہا فاطمہ کی آنکھیں کھلی، علی کے چہرے کی طرف دیکھا، اپنی وصیتیں لکھوائیں، اور پہلی وصیت کیا تھی؟
اے علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا دن کو نہ اٹھانا۔ دوسری وصیت کیا تھی؟ اے علی جب میرا جنازہ اٹھانا تو ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ وصیتیں بہت ساری ہیں۔ اب غسل کی نوبت آئی ہے۔ اسما راویہ ہے، کہتی ہے کہ علی اپنے بچوں سے مخاطب ہوئے، بچوں ہم نے تمہاری والدہ کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اس لیے رونا لیکن اس طرح سے کہ آواز بلند نہ ہو، تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ چلی گئی ہے۔ اس کیفیت میں اب ذرا آپ تھوڑا سا تصور کر لیں، معصوم 4 سال اور 5 سال کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں اور ان کو رونے سے بھی منع کر دیا جائے کہ اونچی آواز سے نہیں رونا۔ اب وہ بچے اپنا ہاتھ اور اپنا دامن منہ پر رکھ کر اس طرح سسک سسک کر بلک بلک کر رونے لگے کہ آواز بھی بلند نہ ہو اور روتے بھی رہے۔ اس کیفیت میں کچھ دیر گزری، اسما کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی اور علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا مولا ابھی آپ نے ان بچوں کو منع کیا تھا کہ بچوں ذرا دھیمی آواز میں رونا تاکہ باہر آواز نہ جائے، آپ نے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اسما تمہیں نہیں معلوم۔ اسما کہتی ہے میں نے دیکھا کہ علی ایک ہاتھ علی کا سر پہ تھا اور اس کیفیت میں کہ گرنے والے تھے، جا کر دیوار کا سہارا لیا اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ پہلوں میں اس جگہ ٹکرایا جہاں پر پہلوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور جب میں نے اس جگہ میرا ہاتھ پڑا تو مجھے محسوس ہوا کہ فاطمہ کتنے کرب سے گزری ہے، کتنی تکلیف سے گزری ہے، لیکن اس نے مجھے اپنی اس تکلیف کی نوعیت نہیں بتائی۔ اس کیفیت میں اب میں نے دیکھا، اسما کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حسن زیادہ اونچی آواز سے رونے لگے باقی بچوں کی نسبت۔ میں نے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن تمہاری آواز زیادہ ہے، باقی بچے تم سے چھوٹے ہیں، ذرا آہستہ رونا تاکہ باقی بچے زیادہ اونچی آواز سے نہ روئیں۔ حسن نے ایک جملہ کہا، اسما کہتی ہے کہ یہ جملہ ایسا تھا کہ سمندر کے پانیوں کو بھی آگ لگ جائے۔ کیسے انسان صبر کر سکتا ہے؟ کیا کہا حسن نے؟ کہا کہ اماں جو کچھ حسن نے دیکھا وہ ان باقی بچوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ جب میری والدہ دربار میں گئی اور پروانہ فتق لے کر آئی کوچے بنی ہاشم میں، تو وہ شقی ابن شقی سامنے سے آیا اور اس نے جیسے ہی میری ماں کو روکا اور وہ پروانہ اس کو پتا چلا کہ پروانہ فتق ہے، اس نے چھیننا چاہا، میری والدہ نے اپنا دفاع کیا تو اس ظالم کا ہاتھ بلند ہوا، اور جب یہ ہاتھ نیچے آیا تو اپنا نشان چھوڑتا ہوا چلا گیا اور فاطمہ زمین پر گر گئی۔ اب جب اٹھنے لگی تو فاطمہ کا ایک ہاتھ اپنے پہلوں پر تھا، دوسرا ہاتھ کوچے کی دیوار پر تھا، رخ قبر نبی کی طرف تھا اور روتے ہوئے پکار رہی تھی بابا جان دیکھیے آپ کی امت آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔